اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، پاکستان میں 2025 کا سیلاب تباہ کن سیلابوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو جون 2025 میں مونسون سے پہلے کی شدید بارشوں سے شروع ہوا اور اگست کے آخر تک مونسون کے پورے موسم میں جاری رہا۔ اس آفت نے بنیادی طور پر خیبر پختونخوا، سکردو و گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر یعنی پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کو متاثر کیا، اور اس آفت سے بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اور اگر ہم دیکھیں اس وقت سوات کے بعد پنجاب اور جنوبی پنجاب کے بہت سے اضلاع سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں شامل ہیں۔ ستمبر 2025 تک NDMA کی رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں سیلاب جیسی آفت سے 1000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 15 سے 20 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر ادارے جس پہ NDMA، PDMA، صوبائی حکومتیں، مسلح افواج، 1122، پنجاب پولیس، ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ اور خصوصیت کے ساتھ سول سوسائٹی کی سماجی تنظیمیں متاثرین کو ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسی صورتحال میں ایکٹیو اور سرگرم عمل مختلف ملی قومی نوجوانوں کی تنظیموں سے گفتگو کی ہے اور صورتحال کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم برادر فضل عباس نقوی۔ وعلیکم السلام۔ فضل بھائی، جس قسم کی آفت اس وقت پنجاب کے نشیبی اضلاع میں سیلاب نے پھیلائی ہوئی ہے، آپ کا ادارہ خود ہی HDMC ہمدرد ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہمیشہ سے آفات میں بلا تفریق مسلک، بلا تفریق لسانی اور سیاسی وابستگی انسانی خدمت سے سرگرم عمل ہوتا ہے۔ کرونا کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ کے ادارے نے بہت کام کیا، اور جب سے اب یہ پنجاب میں ستلج، چناب اور راوی کے اضلاع میں سیلاب کی آفت نے تباہی مچائی ہے، آپ کا ادارہ ملتان، خانیوال، بہاڑی، مظفر گڑھ ان تمام علاقوں میں سرگرم عمل ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے کن کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس وقت عبدالحکیم، کنڈ سرگانہ، کتال پور، حویلی کرنگا، سردار پور، اور اس کے بعد ہم نے ملتان کے نشیبی علاقوں میں شیر شاہ اور ہیڈ محمد والا کے ساتھ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جلال پور، پیر والا، شجاع آباد میں ہم کام کر رہے ہیں، علی پور میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جی۔ اچھا، کس سطح پہ کیا کیا آپ کی سرگرمیاں ہیں کہ جو آپ یعنی جو لوگ سیلاب سے متاثر ہو کے اپنے گھروں سے کیمپوں میں آئے ہیں، یا بندوں پہ یا سڑکوں پہ یا مختلف سرکاری عمارات پہ یا اپنے طور پہ، تو آپ ان کو کیا کیا ریلیف اس وقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہم 2010 میں بھی ہم نے کام کیا، 14 کے فلڈ میں کام کیا، کووڈ-19 میں کام کیا، 2022 کے فلڈ میں کام کیا۔ جی ہاں بالکل۔ یہ پہلی دفعہ اس نوعیت کا فلڈ ہے کہ ایک تو علی پور میں دھوکہ دیا گیا عوام کو دو طرفہ، کہ ایکسین جو ہیڈ ورکس ڈپارٹمنٹس ہے وہاں کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اس نے دھوکہ دیا کہ ہیڈ پائنر علی پور کی جو گنجائش ہے وہ 8,64,000 کیوسک ہے، پانی اس سے کم ہے، ہم اس کو گزار لیں گے۔ جبکہ پانی وہاں ٹیکنیکلی انہوں نے فالٹ یہ تھا کہ انہوں نے بل صفائی ہیڈ ورک سے کی، وہ جو پانی آیا وہ اس گنجائش کی بھی اس نے اس کا تماشا کھڑا کر دیا۔ باقی جو صورتحال بنی، آگے دو جگہ پہ بند ٹوٹ گیا۔ ایک جگہ پہ جو بند حفاظتی بند بنا ہوا تھا 4 کلومیٹر کا ڈسپیچ ہے وہ تھا ہی نہیں،
اور اچھا بیٹ چنا اس کو اس کے اوپر بہت زیادہ یہاں کے سوشل میڈیا نے اور عوام نے اس کو اٹھایا. فلڈ آنے سے ایک ہفتہ پہلے وہاں مشینری کمشنر صاحب کی طرف سے پہنچائی گئی. 2 دن تک اس کا فیول تک نہیں پہنچایا گیا. یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. اس جگہ کو بند نہیں کیا گیا. دوسرا بیٹ چنا, وہاں پر ہمارے ایک زمیندار ہیں جام ناصر عباس چنا صاحب, انہوں نے اپنی برادری کے تھرو 8 لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے ڈیزل کلیکٹ کر کے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت کوئی 200 ٹریکٹر لگائے انہوں نے, اور اس بند کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. کسی حکومتی ادارے نے وہاں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. صحیح. بدقسمتی سے یہ جو عظمت پور بند ہے وہ تو تھا ہی نہیں, لیکن جو کچی مٹی آگے دی گئی وہ بہ گئی, اور اس نے یہاں سے پانی اندر کی طرف داخل ہوا, اور بیٹ چنا کا جو بند جس پہ جام ناصر عباس صاحب نے ہمت کی وہ ٹوٹ گیا. اس کے ٹوٹنے سے اس وقت علی پور کی 90% آبادی جو ہے نا وہ متاثر ہو چکی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا اور اس فضل میں صاحب, جی جی بتائیے اس میں بتائیے. لوگوں کو کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں آئے گا اتنا, لہٰذا آپ اپنے گھروں میں مطمئن رہیں. یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لوگ گھروں میں رہے. باندھ ٹوٹنے کے بعد انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. بہت ساری جانیں ضائع ہو چکی ہوئی ہیں جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ مسنگ ہو چکے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے درختوں کے اوپر پناہ لی. جی فضل صاحب, ایک ضمنی سوال اسی حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پہلا سیلاب ہے جس میں جانی نقصان بڑے خوفناک اور بڑے بے بسی کے انداز میں ہو رہا ہے, یعنی لوگوں کا ڈوبنا, سانپ کاٹنا اور دیگر حوالے. تو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ سرکاری سطح پہ یا قومی سلامتی کے ادارے اس طرح ریلیف یا ایویکویشن یا رسپانس کی سرگرمیاں نہیں کر سک رہے, یا اکوپڈ نہیں ہے کہ جیسے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں؟ ایک تو ویسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں 3 اداروں کو, ریسکیو 1122 کو, پاک فوج کو, اور پنجاب پولیس کو. مظفر گڑھ کی پولیس نے بہت ہمت سے کام لیا, ریسکیو 112 نے ہمت سے کام لیا, پاک فوج کے ادارے ہمت سے کام کر رہے ہیں, لیکن ناکافی ہے. یہ تنقید نہیں ہے, یہ ضرورت کی بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں. بالکل بالکل صحیح یہاں ہے. اگر انہوں نے 50 یا 100 بوٹ سے آپریشن شروع کیا ہے, میں خود ریسکیو کے آپریشن میں پرائیویٹ بوٹس کو اپنے پاس ہم نے لیا ہوا تھا. ہم نے اس جلال پور اور علی پور کے ایریا میں 5000 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا ابھی, اور 5000 لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد یہ اچھا ہوا. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حکومتی اداروں نے پرائیویٹ بوٹس بھی اپنی تحویل میں لے لی ہیں, کیونکہ بعض بوٹس آنرز یا بعض لوگ جو ہے نا نیگیٹو جو ایلیمنٹ ہے انہوں نے علاقے میں چوریاں کرنا شروع کر دی تھی. جی بالکل تو بالکل. اس کی وجہ سے ہمارا ریسکیو آپریشن اب اداروں کے ساتھ ہے. میں نے خود پاک فوج کے لوگوں کے ساتھ سیت پور کے ایریا میں بھی ریسکیو کیا ہے. ریسکیو بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن ناکافی ہے. ایک ان کا طریقہ کار منظم نہیں ہے. منظم طریقہ کار یہ ہو کہ یہ جتنی بوٹس ہیں ایک گاؤں میں جائیں, سب کو نکال کے لے آئیں, پھر دوسرے گاؤں میں جائیں, سب کو نکال کے لے آئیں. یہ ریسکیو بھی پولیٹیسائز بھی ہو رہا ہے. پولیٹیشنز اپنے اثر رسوخ کو لے کے اپنے لوگوں کو نکلواتے ہیں, اور بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اچھا فضل صاحب, میں جو ہمارے ناظرین حاضرین سامعین دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس سارے عمل میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں, 2-3 حوالوں سے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ آن گراؤنڈ ان صورتحال پہ موجود ہیں جہاں براہ راست آپ کا متاثرین سے واسطہ ہے. ایک تو سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل, پریشانیاں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو باوجود وارننگ کے ایویکویٹ نہیں ہوئے, کہ اس گمان میں رہے کہ شاید بند نہ ٹوٹے اور پانی ہم تک نہ, اپنے علاقوں میں موجود ہے. ایک وہ افراد ہیں کہ جو ایویکویٹ ہو کر کسی سرکاری عمارت میں, کسی پرائیویٹ عمارت میں, کسی بند پہ, کسی سڑک پہ اس وقت موجود ہیں. ہر دو یعنی موجودہ افراد کے ان کے کیا کیا مسائل اور پریشانیاں اس وقت آپ کی نظر میں؟ میں یہاں ایک نوعیت کو ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں وار نہیں کیا گیا. یہاں پہلے نہیں کہا گیا کہ الٹا لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. لہذا اب ایویکیشن جو ہے وہ ریسکیو کے ذریعے ہونا ہے, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ریسکیو جتنا ہوگا اتنا لوگ محفوظ ہو جائیں گے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے گھر گر چکے ہیں. علی پور کا کل رقبہ جو ہے وہ 3,43,731 ایکڑ ہے, اور اس میں کل آبادی جو ہے وہ 7,60,525
26 अफराद पर मुश्तमिल है। हमारी देहाती आबादी जो है वो 5,82,633 अफराद पर मुश्तमिल है। ये अच्छा टोटल आबादी का 90% एरिया जो है वो अफेक्टेड हो चुका हुआ है। लोगों के अच्छा घर गिर चुके हुए हैं, लोगों के जानवर बह चुके हुए हैं, मासूम बच्चे माओ के हाथों से गिरे हैं और वो बह चुके हुए हैं। लिहाजा यहाँ लोगों के पास शेल्टर नहीं है, यहाँ वबाएं फैल रही हैं, मच्छर बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, मच्छरदानियों की जरूरत है। और जो लोग आ रहे हैं वो जान बचा के आ रहे हैं, उनके पास ना बर्तन है ना उनके पास और कोई जरूरी सामान है। लिहाजा उनको अभी हम भी पिछले 10 दिनों से खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बैठ के खाना पकाने की भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। और और साफ पानी मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनने में ये आ रहा है बहुत कम है, पीने का साफ पानी भी बहुत कम है। पीने का साफ पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब अलीपुर में जितने भी लोग पीने का साफ पानी के हवाले से काम कर रहे हैं, सब लोगों ने अपनी कोताही कोशिश की हुई है, लेकिन हम इस डिमांड को पूरा तो करने की बहुत देर की बात है, हम उसको टच भी नहीं कर पा रहे। जी जी। अच्छा फजल साहब, आपने पूरी एक तस्वीर हमारे सामने इस आफत और मुसीबत की खींच दी। मैं आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू से भी अंदाजा हुआ कि ये एनफ नहीं है जो कुछ हुकूमत की तरफ से हो रहा है, यकीनन हो रहा है, सिविल सोसाइटी कर रही है, आप जैसी तंजीमें कर रही हैं, तो क्या आप समझते हैं इसके लिए मजीद कितनी जरूरत है और किस वॉल्यूम पे और किस किस सतह पे कि जो हम मुतासरीन को जिसे कह सकते हैं रिलीफ पहुंचा सके और वो जहां मौजूद है उनकी मदद हो सके? अंजुम भाई, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमने 2010 में भी काम किया है, हमने 2014 में भी काम किया, 2022 का फ्लड भी देखा है, कोविड भी देखा है। मैं जी बगैर किसी मुबालगा आराई के कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी 48 ईयर्स एज है और हमारे बुजुर्ग जो हमसे भी बड़े हैं, उन सब की ये एक जबान है कि हमने ऐसा तूफान नहीं देखा, जी हाँ ऐसी बिल्कुल। आफत नहीं देखी। हमने देखिए हुकूमती सतह पे मुतालबा किया है, मैं क्योंकि भाई प्रोफेशन वकील हूँ, मैंने अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए ये डिमांड की है बार एसोसिएशन अलीपुर का कि हमें अलीपुर को आफत ज़दा करार दिया जाए। हमारा आप हुकूमत से मुतालबा है कि अलीपुर को अलीपुर आफत ज़दा है, इसको आफत ज़दा करार दिया जाए। नंबर 1। नंबर जी 2, जी 100% लोगों के घर खत्म हो चुके हैं। बहुत बड़ी सतह पर हिजरत हो रही है, हिजरत। इसको एवेक्यूएशन नहीं कहता हूं मैं, ये हिजरत है। जी लोग अलीपुर से नकल मकानी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वसैल नहीं बचे। ऐसे सही। सफेद पोश, एक लफ्ज है कि हम सफेद पोश खानदान, नहीं नहीं, बड़े बड़े जमींदार खानदान भी इस वक्त धर्म खत्म। खाना हमारे जैसे इदारों से मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। तो फजल साहब, क्या आप समझते हैं कि जो खौफनाक सूरत हाल, यानी एक तो आफत सैलाब की थी, उस आफत के बाद बड़ी आफत बेघरी बेसरो सामानी, तो खुदा ना खास्ता अगर तवज्जो ना दी, जिसमें सिविल सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ना ले ले। खास तौर पे जो लोग डिजास्टर में काम करते हैं, फ्लड के बाद वबाएं, बीमारियां, ये दूसरा एक खौफनाक सूरत हाल खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है। तो आप समझते हैं कोई मैं पूरे इंसानी अलमिया जन्म ले लेगा? जी जी मैं पूरे दर्द के साथ दो बातें बयान करता हूँ। जी जी एक तो सिर्फ अलीपुर को नहीं, जलालपुर को नहीं, साउथ पंजाब को नहीं, पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी लैब्स को फेस करना पड़ेगा। जी जी हमारे पास को सेंटर बह चुके हैं। हमारा जी देहात का और हमारे देहात से मुलेका छोटे शहरों का गंदम को अपने पास रखने का रिवाज है। हमारे घरों की गंदों में बह चुकी हुई है, जी हाँ लोगों बिल्कुल। की फसलें तबाह हो चुकी हुई हैं हाँ, और ये फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका हुआ है। इंसानी जानों का अलमिया जो है वो अभी कुछ दिनों में जब इंटरनेट बहाल हो जाएगा, लोगों के राब्ते बहाल हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कितने लोग ज़ाया हो चुके थे। अमराज, ये पानी उतरेगा नहीं, ये पानी क्योंकि बंद से निचली सतह पे आ गया, 10 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट हर जगह पे पानी है। पानी जहां जितनी देर ठहरेगा, अभी तो फ्लड यहाँ से गुजरा भी नहीं है। आज जी 3 दिन से अलीपुर हेड पंडत का जो क्यूसेक रेट है वो 6,70,000, 6,50,000, छह कम होने लाख में नहीं अस्सी जा रहा। हजार इससे ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा।
اور یہ 3 دن سے پوزیشن ہے، اور ایکسپرٹس اوپینین یہ ہے کہ مزید 2 دن یہ پوزیشن رہے گی. لہٰذا میں تمام سننے والوں کو آپ کے توسط سے یہ عرض کرتا ہوں، انسانی المیہ جنم لے چکا، آفت زدہ ہو چکے ہم جو جی 4 جی گھر شہر کے بڑھ چکے ہیں، ہم بھی سارے لینڈ کلٹیویٹرز ہیں. ہمارا دار و مدار بھی انہی زمینوں پہ تھا، انہی فصلوں پہ تھا. یہاں پر میں بتا دوں، آم کی فصل تباہ ہو چکی ہوئی ہے، گنا تباہ ہو چکا ہوا ہے، تل کی فصل تباہ ہو چکی ہوئی ہے، مکئی کی فصل تباہ ہو چکی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پانی نومبر تک، اینڈ نومبر تک نیچے نہ گیا تو یہ پورا علاقہ گندم کاشت نہیں کر سکے گا. آئندہ اس بحران کو اب تو ہم جو فیس کریں گے، فرق کریں گے ہی، آئندہ بحران کے لیے بھی ہم پاکستان کی عوام کو، پنجاب کو گندم پیدا کر کے پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. یہ جی ہاں انسانی المیہ جنم لے چکا ہوا ہے، بیماریاں پھوٹ چکی ہوئی ہیں، لوگ ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی ریسکیو کرنے کا ایک بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. میں ایک متوجہ کرتا ہوں نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پہ کہ اس سے پہلے کہ یہاں تعفن پھیل جائے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تعفن پھیل جائے اور ان بیماریوں کے نظر جو لوگ بچے ہیں اور جو ریسکیورز کام کر رہے ہیں اور جو والنٹیئرز فیلڈ میں وہ بھی بیمار ہو جائیں، تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لہٰذا صحیح. خدا کی اس مخلوق کی آواز پہ لبیک کہیں اور سب لوگ آئیں. آپ خود تشریف لائیں، جو بھی آنا چاہتا ہے، ہم رہنمائی کریں گے، ہم لے کر جائیں گے، ہم دکھائیں گے، اور خود آپ بالکل سمجھیں گے آپ کو کیا چاہیے، تو آپ کو کیا ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے. آئیں، آگے بڑھیں، اور ہر شخص کو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یقیناً محترم فضل عباس نقوی صاحب، آپ کے ادارے خودی کا ہمدرد ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل حاضرین ناظرین بہت جفا کشی کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے. سکرین پہ ان کے رابطہ نمبر بھی ہمارے چل رہے ہیں اور ہمارے ڈسکرپشن میں بھی کانٹیکٹ دیا جائے گا. آپ تمام حاضرین ناظرین اور سامعین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں برادر فضل کی وساطت سے، انہوں نے اپنی درد بھری داستان اپنے علاقے کی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. تو آپ کسی قسم کی اسسٹنٹ، مدد اور شخصی، مالی یا اجناس کسی صورت میں ضرور ان تک پہنچائیں. برادر فضل صاحب، ہم آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. السلام علیکم خواہر گل زہرا. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کا ادارہ امامیہ ڈیزاسٹر سیل ایک تاریخ ہے کہ مختصر سے عرصے میں آپ نے سماجی اور ملی کاموں کے حوالے سے بہت جسے کہ قابل ذکر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. خیر، خصوصاً اب جب کہ اگست سے پاکستان میں کے پی کے، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب کی کیفیت شروع ہوئی، اور پنڈی، اسلام آباد، بارسی سیلاب، اور یہ سیلاب بڑھتا ہوا اگست کے بعد اب پنجاب اور خصوصیت کے ساتھ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں تہو بالا کر رہا ہے انسانی زندگی کو، اور سماجی طور پہ، مالی طور پہ. اور آپ خود بھی جسے کہتے ہیں ریئل ٹائم سچویشن کو دیکھنے کے لیے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں گئی، متاثرین سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کا ادارہ اور تنظیم اس وقت کن کن علاقوں میں متاثرین کے لیے اور کس سطح پہ کام کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے ادارے بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ادارے کا تعارف کروا دیں، تو آئی ڈی سی ہمارا ادارہ ہے جو 2 ونگز میں کام کرتا ہے، جس کا ایک ونگ ہے امامیہ ڈیزاسٹر سیل آئی ڈی سی، اور جس کا دوسرا سیل ہے انکلوسیو ڈیولپمنٹ آف کمیونٹیز. تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، امامیہ ڈیزاسٹر سیل وہ ڈیزاسٹر سچویشنز پر کام کرتا ہے، وہ عقائد کی تبلیغ پر کام کرتا ہے، مجالس میں کام کرتا ہے، سیکیورٹی اور اسکاؤٹنگ وغیرہ میں کام کرتا ہے. اور جو دوسرا اس کا ونگ ہے یعنی انکلوسیو ڈیولپمنٹ آف کمیونٹی، وہ بھی آئی ڈی سی ہے. وہ مثلاً روزگار کی فراہمی کے لیے، لوگوں کو چھوٹے قرضوں کے لیے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو وسیع کر سکیں، وہ روزگار کالجز ڈیولپ کرتا ہے. تو انکلوسیو کے تحت ہمارے الحمدللہ 5 روزگار کالجز پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، اور امامیہ کے تحت ہماری سال بھر مختلف ایکٹیویٹیز ہماری جاری و ساری رہتی ہیں. یہ مختصر سا تعارف ہے آئی ڈی سی کا. اور ساتھ میں یہ کہوں گی، جیسے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے اور حوصلہ افزا الفاظ میں آئی ڈی سی کا تعارف کروایا. ہمارا بنیادی فلسفی یہی ہے
کہ پروردگار عالم نے آپ سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا. آپ خلوص دل کے ساتھ کام کریں، آپ اچھی نیت کے ساتھ کام کریں، تو پروردگار عالم کی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خلوص ہی ہے اور نیت ہی ہے جو مقبول ہوتی ہے، اور پروردگار پھر اس میں برکت ڈالتا ہے. تو ہم نے 10 سال پہلے کام شروع کیا تھا، بہت چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا تھا، لیکن شاید دلوں کا خلوص تھا، نیت کی سچائی تھی، عمل کی ٹرانسپیرنسی تھی، شفافیت تھی، جو ہمارے کام میں الحمدللہ کافی برکت آ گئی. تو یہ تو مختصر سا تعارف ہے آئی ڈی سی کا. اب یہ کہ موجودہ صورتحال میں آئی ڈی سی کیا کام کر رہی ہے، ہمارے کام کا دائرہ کار کیا ہے. اتنی بڑی آفت ہے، خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جس میں وطن عزیز کے ہمارے پیارے لوگ، ہماری مائیں بہنیں بھائی بچے جس آزمائش میں مبتلا ہیں. تو ہم نے اپنے کام کا جو فوکس ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وسائل ظاہر ہیں لیکن محدود ہیں، تو ہم اس کو کسی ایک علاقے پر فوکس کر کے ہی کام کر سکتے ہیں. تو آئی ڈی سی کے کام کا فوکس اس وقت جنوبی پنجاب کی طرف سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ بھی یہ پوری بیلٹ ہے جنوبی پنجاب کی، جس میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق این ڈی ایم اے کے جو اعداد و شمار ہیں، تقریباً 4 ملین سے زیادہ افراد اس وقت اس تباہی کا شکار ہوئے ہیں. تقریباً 4100 سے 4400 تک دیہات ہیں، یعنی 4500 دیہات ہیں جو مکمل طور پر، جہاں پہلے مکانات ہوتے تھے وہاں آج ہمیں سیلاب کا پانی نظر آ رہا ہے. اور جن علاقوں میں خود گئی ہوں وہاں ہم نے دیکھا کہ حتیٰ پورے کھجور کے درخت جو ہیں وہ پورے کے پورے پانی کے نیچے ہیں، یعنی 8 فٹ 10 فٹ 12 فٹ 14 فٹ تک پانی، اور کھڑا نہیں ہے، ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی رواں ہے، تو اس کے اترنے کا کوئی امکانات ہمیں نظر نہیں آتے. آئی ڈی سی کن علاقوں میں کام کر رہی ہے؟ ہم نے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے پہلے پلاننگ کی ہے. ہم اپنے وقت کا 60%، وسائل کا 60% پلاننگ پر گزارتے ہیں، اور پھر 40% ٹائم جو ہے وہ ہم امپلیمنٹیشن پر گزارتے ہیں. تو ہم نے 3 ٹیمیں اس وقت تشکیل دی ہیں. ایک ٹیم ہماری وہ شور کوٹ کے علاقے میں کام کر رہی ہے. وہاں کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہم خود ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر افراد سے ملتے ہیں، ان کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، ان سے ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر آپ مڈل مین کو بیچ میں لائیں گے، بدقسمتی سے اگرچہ آفت بھی ہے لیکن کرپشن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے، تو آپ اگر مڈل مین کو لاتے ہیں تو وہ بعض اوقات، ہمارا تجربہ ہے 2022 کے بعد، کہ مقامی مافیا مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں انوالو ہو جاتا ہے. بعض اوقات ضرورت مندوں تک چیزیں نہیں پہنچتی، بعض اوقات لوگ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا سوشل میڈیا پر پروموشن کے لیے جی ہاں بالکل. وہ سامان اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خود ان علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے نام، ان کے ایڈریسز، ان کی تفصیلات لیتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں، اور پھر مارکیٹ کا وزٹ کر کے جہاں ہمیں سب سے اچھی قیمت میں اور سب سے اچھی کوالٹی میں سامان مل رہا ہے واپس پہنچاتے ہیں. تو یہ اپروچ ہمارا پہلا جو حصہ ہے، پہلی ٹیم وہ شور کوٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمارے تنظیمی برادران ہیں، خاران ہیں، وہ اس طرف فوکس ہیں. دوسرا جو ہمارا فوکس ہے وہ ہم عبدالحکیم اور کبیر والا سائٹ پر ہم وہاں وزٹ بھی کر چکے ہیں. بذات خود میں بھی گئی تھی، ہم نے وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہاں نقصانات کا اندازہ لگایا، اور اس وقت ہم وہاں پر سامان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور جو تیسرا بیلٹ ہے جو ہم نے اب شامل کیا پچھلے 2 دن سے، وہ علی پور اور مظفر گڑھ والا علاقہ ہے. وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہے، جو ہم دوبارہ پہلے ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے 5 میں سے ایک کالج جو ہے وہ علی پور میں ہی ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ حتیٰ اس کالج تک بھی، یعنی الرٹ اس علاقے میں ہے، کمپیوٹرز انہوں نے اٹھا لیے ہیں، مشینیں وہاں سے اٹھا کے محفوظ جگہوں پر منتقل کر دی ہیں. تو تیسری جو بیلٹ ہے ہماری وہ یہ علی پور مظفر گڑھ والی، اور اس ٹیم کو بھی میں خود ہی لیڈ کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ آنے والے کل انشاءاللہ ہم یعنی 14 ستمبر کو، مجھے معلوم نہیں یہ پروگرام کب نشر ہوگا، تو 14 ستمبر غالباً جب آپ اتوار کے دن یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم علی پور مظفر گڑھ میں موجود ہوں گے، تاکہ وہاں کی ضروریات کا جائزہ لیا جا سکے. جی شکریہ. خاہر، آپ کے تعارف میں ایک ضمنی سوال جو بڑا اہم ہے ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے، جیسا کہ آپ کے ادارے کے نام سے ظاہر ہے کہ امامیہ ڈیزاسٹر سیل، اور سماجی اور آفت میں آپ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، جبکہ آفت ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں ائمہ چہاردہ معصومین کے احکام کے مطابق اور مولا امیر المومنین کی سیرت و سنت کے مطابق اس میں سب سے اہم حوالہ مسلکی یا سیاسی یا لسانی وابستگی سے زیادہ بڑا حوالہ انسانی پہلو بہت اہم ہوتا ہے. تو آئی ڈی سی اس کو کس طرح انشور کر رہی ہے کہ آپ بلا تفریق مسلک، مذہب، ملت، فرقہ، قومیت کے تمام لوگوں تک اسسٹنس پہنچائیں گے؟ بہت بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی اسی جیسی سوچ اڈاپٹ کرنی چاہیے، لوگوں کو اس سوچ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے. ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ حتیٰ جو ہمارے روزگار کالجز ہیں
وہ جی بھی جی بلا تفریق مسلک و مذہب چلیے ہمارے لیے پاکستان یعنی جو ایک جذبہ حب الوطنی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، معروف قول ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو جو جذبہ حب الوطنی ہے، وہ اس جذبے کو آپ اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری شخصیت ہے، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے۔ ہمارے جو روزگار کالجز ہیں اس میں بھی ہم بلا تفریق کسی مسلک کے، مذہب کے، ہم خواتین کو جو فیتھ بیسڈ مارجنلائز کمیونٹیز ہیں، ایک بڑی مخصوص ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، ہم ان کو ٹریننگز دیتے ہیں۔ جیسے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری جو بہترین ٹرینیز میں سے ایک ہیں، جو اس وقت اپنا کاروبار بھی چلا رہی ہیں، ہمارے پروجیکٹس میں حصہ بھی لیتی ہیں، ان میں سے دو کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ زبردست، تو بہت ہمارے آئی ڈی سی کے دروازے وہ تمام پاکستانیوں پر کھلے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی ہو، چاہے ان کا مسلک کوئی ہو۔ اب جو ہماری سیلاب کی ایفرٹس ہیں اس میں بھی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہم پلاننگ پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور خاص طور پر اس فکر کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو بھی پیسہ ہم تک آ رہا ہے وہ ہم پہ ایک شرعی اور اخلاقی امانت ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں مثلا کچھ فنڈز اگر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ صدقہ کی رقم ہے، تو یہ صدقہ جو ہے وہ آپ غیر سید نے دیا تو آپ سادات تک نہیں پہنچا سکتے، ہم اس کو بالکل الگ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے احباب ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں، مثلا جو پاکستان سے باہر غیر مسلم کمیونٹی جو قیام پذیر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے اس خاص ایریا میں استعمال کرنا ہے، ہم اس کو الگ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو رقم بھجوا رہا ہوں یا بھجوا رہی ہوں، یہ آپ نے مثال کے طور پر عزاداروں کے لیے یا مومنین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی فنڈ آتا ہے ہم اس کے باقاعدہ کلیئر کیٹیگریز رکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا فنڈ کس علاقے میں استعمال کرنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب سانحہ جڑاں والا ہوا تھا، جہاں ہمارے جو کرسچن کمیونٹی تھے ان کی جب پوری بستیاں جلائی گئی تھیں، اس وقت بھی میں خود ان علاقوں میں گئی تھی، ہم نے وزٹ کیا تھا، دورہ کیا تھا، اور ہم نے اپنی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان کی ریسٹوریشن میں، ان کے مکانات کی تعمیر میں، ان کے راشن میں ویسے ہی کردار ادا کیا تھا جیسے ہم کسی اور پاکستانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی۔ اچھا، خیر ایک بہت اہم سوال کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل، پریشانیاں، آپ خود گراؤنڈ ریئلٹیز آپ نے دیکھی ہیں، آپ فیلڈ میں گئی ہیں خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ آپ خود ایک خاتون ہیں۔ خاتون بہت زیادہ موسٹ ولنریبل ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے جی گھر کے مردوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور جن علاقوں میں یہ آفت آئی ہے وہاں حجاب کے حوالے سے، خواتین کی موبلٹی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے سماجی بیریئرز ہیں۔ تو ایسے میں جی آپ کیا ایسی مشکلات دیکھی ہیں جو ہمارے حاضرین ناظرین تک پہنچے اور اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، جی وہ ضرور بیان دیکھیں، دو حصے ہیں اس سوال کے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا جی چاہیے۔ بالکل تو بالکل جو کچھ جو مسائل ہیں وہ تو یعنی آپ کی جینڈر سے بالا تر ہو کے سبھی کچھ مسائل فیس کر انسانی رہے ہیں۔ حوالے مثلا ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نقل مکانی کا مسئلہ ہے اپنے جی ہاں علاقوں سے، اور میں ابھی صرف ان مسائل کی بات کر رہی ہوں انجم بھائی جو یعنی فزیکل مسائل ہیں، جسمانی جی مسائل ہیں۔ ہم نے ابھی نفسیاتی مسائل کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو ایک ٹراما ہوتا ہے، ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی اپنا مکان بنانے میں، اپنا کھیت سنوارنے میں، اپنے مویشیوں کو پالنے میں گزار دی، اور اس کے سامنے آن کی آن میں وہ مکان پانی کی نظر ہو گیا، اس کے مویشی بہہ گئے، اس کا گھر پانی کے نیچے آ گیا، تو جو اس کے نفسیاتی مسائل ہیں اس پہ تو ابھی تک توجہ ہی نہیں دی گئی۔ یعنی جو پوسٹ ڈیزاسٹر ٹراما ہے اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال خواتین کے جو مسائل ہیں اس میں بالخصوص جو دیہات کی خواتین ہوتی ہیں اس میں جی سب سے پہلے خواتین متاثر بھی زیادہ ہوتی ہیں دیہی علاقوں میں، کیونکہ پہلی بات یہ کہ بچوں کی، بزرگوں کی نگہداشت ان خواتین نے کرنی ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو ذمہ داریاں خواتین کی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اپنے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچانا ہے، گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو بھی انہوں نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ پھر ان کی جو میڈیکل ایڈ ہے خواتین کی، یا ان کی جو پناہ کرنے والے ریلیف کیمپس ہیں، وہاں خواتین کے لیے بڑے مسئلے ہیں۔ مرد حضرات کے ساتھ ایک حجاب کا پرابلم نہیں ہے۔ ایک اور خاتون کو جو میں نے خواتین کا مسئلہ دیکھا، جو ہمارے عبدالحکیم سائٹ پر زیادہ آبزرو کیا، وہ مثلا ٹوائلٹس کا پرابلم ہے۔ جی ہاں خواتین کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک خاص ایک میدان حجاب مل والا آپ سکتا کو پہلو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پھر جو ہماری ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ہماری حاملہ خواتین ہیں یا بچوں کو دودھ پلانے والی جو خواتین ہیں، ان کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ ایک تو ان کے حجاب کے مسئلے ہیں، دوسرا ان کے لیے جو میڈیکل ایڈ ہے، یعنی جو طبی امداد ہے، وہ ان کو
عام لوگوں کی نسبت، صحت مند لوگوں کی نسبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے، جس میں بنیادی طور پر اگر میں سمرائز کروں تو ان کی نقل مکانی، اس کے بعد انہیں ریلیف کیمپس میں جس طرح رکھا جاتا ہے وہاں پر ان کا کمفرٹ، ان کا حجاب، ان کا تحفظ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا ان کی میڈیکل کی سہولیات، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور چوتھا جو خواتین کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں صحت و ان کے صفائی لیے جو کی ان کو آپ سامان درکار ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی۔ صحت و صفائی کے جو ان کی کٹ چاہیے، انہیں ضروریات، ہائیجین، جی جی جی، بالکل بالکل۔ پریکٹیکل جینڈر نیڈ جو ہے، باقاعدہ پریکٹیکل جینڈر نیڈ معذرت کیجیے وہ، ایگزیکٹلی، بالکل بالکل بالکل۔ جی ہاں بالکل یہ چاہیے۔ اچھا خیر، یہ بڑا اہم مسئلے کی طرف حاضرین ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے بہت اہم ایشوز ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے ہیں۔ اکیلی امامیہ ڈیزاسٹر سیل یقیناً اپنی بساط اور اپنی کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کر رہی ہے خیر، لیکن جو جو ناظرین حاضرین ہماری اس بہن بیٹی کی آواز سن رہے ہیں، اس کو اپنے لیے ایک راہ عمل سمجھتے ہوئے آپ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی ڈومین میں ایسی صورتحال انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں محفوظ تر ماحول میں اپنے لیے سوشل پروٹیکشن، اپنے لیے فزیکل پروٹیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات جس کی طرف خار نے نشاندہی کی ہے کہ وہ ٹراما خاتون ذہنی طور پہ اوور برڈنڈ ہوتی ہے، تو ان کی سائیکو سوشل سپورٹ ہمیں سب کو مل کر کرنی ہے۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ گلزارہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آخر میں بڑی اہم بات کہ آفت کی صورت میں پرائم رسپانسبلٹی تو ریاست اور حکومت اور انتظامی اداروں کی ہوتی ہے، لیکن سول جی سوسائٹی مل کر حکومت اور اس تمام تر اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے اور کرتی ہے، اور اب بھی کر رہی ہے، جیسے آپ کا ادارہ امامیہ ڈیزاسٹر سیل کر رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں یہ اقدامات کافی ہیں یا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ حکومت کام کر رہی ہے، سول سوسائٹی کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں بہت سارے درد مند افراد ہیں جو اپنے انفرادی سطح پر بھی کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، یعنی مناسب نہیں ہوگا اگر ہم حکومت کو کریڈٹ نہ دیں، کیونکہ بہرحال کام تو ہو رہا ہے۔ جی میں ہاں نے کچھ اعداد و شمار جمع کیے، مثال کے طور پر پی ڈی ایم اے نے، پنجاب حکومت نے کافی بڑے پیمانوں پر کام کیا ہے، یعنی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 500 کے قریب میڈیکل کیمپس ہیں، اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 ملین جانور اور انسان انہوں نے منتقل کیے ہیں محفوظ مقامات پر، پھر ریسکیو کی کوششیں جاری ہیں۔ تو بہرحال حکومت اور پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے وہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کام کافی نہیں ہے، ناکافی ہے، کیونکہ تباہی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دیکھنا کسی چیز کو یہ ایک اور بات ہوتی ہے، خود ان علاقوں میں جا کر اس علاقے کا دورہ کرنا، اس علاقے کے لوگوں سے ملنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا، یہ ایک اور بہت الگ بات ہے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ علی پور میں جب ہم اب ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں تو شاید اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی عام لوگوں کی، لیکن وہاں پر جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ بچوں کے دودھ کی ہے۔ راشن کسی نہ کسی طرح ہو رہا ہے، صاف پانی کسی نہ کسی طرح مہیا ہو رہا ہے، لیکن بچوں کا دودھ جو ہے، چھوٹے بچوں کا، وہ اس علاقے میں تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ تو ہم جس کے لیے فیصلہ آباد سے یہ چیزیں خرید کے انشاءاللہ علی پور پہنچا رہے ہیں، تو کام تو ہو رہا ہے این ڈی ایم اے کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں کمی محسوس ہوتی ہے، سب سے پہلے تو لاجسٹیکلی، دیکھیں لاجسٹکس انجم بھائی وہ چیز ہے کہ جو میں یا آئی ڈی سی یا این جی اوز ہم اپنے لیول پر نہیں کر سکتے۔ سیدھی بات ہے، ہم اگر کام کر بھی سکتے ہیں تو ہم راشن کی صورت میں کر سکتے ہیں، ہم میڈیکل کیمپس لگا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم ان کو سامان پہنچا سکتے ہیں، کپڑے پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن جو 60-70 ہزار لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ایک خاص بیلٹ میں، ان کو وہاں سے ریسکیو کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اور میرے خیال میں کہ لاجسٹیکلی یا جو ریسکیو کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خود جب عبدالحکیم اور کبیر والا گئی ہوں، بہت سارے علاقے ہیں جہاں ہم اندر نہیں جا سکے کیونکہ سڑک ٹوٹ چکی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف، سیلاب کے پانی کے دوسری طرف وہ پھنسے ہوئے تھے، کشتیاں نہیں ہیں۔ اور میرے خیال میں کہ یہ حکومت کے لیے بالکل ایک ناممکن چیز نہیں ہے کہ وہ ریسکیو کی ٹیم کو زیادہ اکوپ کرے، ان کو کشتیوں کی فراہمی کرے، کشتیوں کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب تک یہ کام کیوں نہیں شروع ہو سکا۔ لوگوں کو ان علاقوں سے نکالنا چاہیے، تو ایک ریلیف کا کام
پھر لائف جیکٹس، ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے کہ اگر کشتی گئی بھی ہے تو ظاہر ہے کیونکہ لوگ کئی کئی دن سے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ کشتی اوور لوڈ ہو جاتی ہے، پھر کشتیاں الٹی، وہاں پہ بھی لوگوں کی اموات ہوئی. تو لائف جیکٹس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو تو کم سے کم قیمتی انسانی جان نہ ضائع ہو. پھر میں سمجھتی ہوں کہ انفراسٹرکچر یہ بہت ضروری ہے. یہ دوبارہ وہ کام ہے کہ جو این جی اوز یا آئی ڈی سی یا کوئی انڈیویجولی کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کی فراہمی بہت ضروری ہے. اور تیسری اور سب سے اہم اور سب سے میرا خیال ہے کہ کرٹیکل چیز وہ ہے شفافیت کو انشور کرنا. اب بہت سارے علاقوں میں نام لیے بغیر میں بتاؤں آپ کو کہ ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے موضع ایسے ہیں کہ جہاں پر سامان پہنچا ہے، حکومت کی طرف سے ریلیف پہنچی ہے، لیکن جب وہ ایک خاص فیوڈل لارڈ کے پاس یا ایک وڈیرے کے پاس پہنچتا ہے سامان تو وہ آگے مستحقین تک جا ہی نہیں پاتا. تو اس پورے عمل میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. حکومت اگر سامان بھجوا رہی ہے تو اس کو تقسیم بھی ہونا چاہیے، تو اس کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے جہاں پر حکومت چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے کہ واقعی وہ سامان تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں یہ تین ایریاز ہیں. پہلا ایریا جو ہے وہ لاجسٹیکلی یعنی لوگوں کی ریسکیو کرنا سیلابی علاقوں سے، دوسرا امیڈیٹ انفراسٹرکچر جہاں پر قائم ہو سکے وہ کرنا، اور تیسرا اس سارے عمل کی شفافیت کو یقینی بنانا. یہ حکومت کو ان تین پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ. حاضرین ناظرین سامعین، ہماری سکرین پہ امامیہ ڈیزاسٹر کا سیل کا ہم نمبر بھی چلائیں گے، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے خدمات اور ان کے کاموں میں شامل ہوں تو ضرور رابطہ کیجیے. خواہر گلزارہ آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم آپ سے جڑے رہیں گے، آئندہ مزید آپ سے اپڈیٹ لیں گے. السلام علیکم برادر ابو ذر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں برادر ابو ذر، آپ کا ادارہ امامیہ اسکاؤٹس جیسے ہی پنجاب میں فلڈ کی صورتحال آفت نمودار ہوئی تو ہمیشہ کی طرح سرگرم عمل ہو گیا، اور جہاں جہاں ممکن تھا اپنے وسائل کے ساتھ لوگوں کو ارلی وارننگ، اس کے بعد ایویکویشن، ریلیف اور رسپانس، ان تمام سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت امامیہ اسکاؤٹس کن کن علاقوں میں متاثرین کے لیے اور کس سطح پہ کام کر رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انجم بھائی. سب سے پہلے تو مختصراً تعارف کرواتا جاؤں کہ یسو پاکستان کا شعبہ اسکاؤٹنگ ہر دفعہ کی طرح کہ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل گھڑی آئی ہے اول دستے میں شامل رہے ہیں. اسی طرح سے اب بھی نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ جس طرح سے ہی یہ سیلاب گلگت بلتستان میں آیا تب سے امامیہ اسکاؤٹس متحرک ہو گئے، اور وہاں سے یہ سلسلہ امامیہ اسکاؤٹس نے رضاکارانہ خدمات کا شروع کر لیا. جیسے ہی پنجاب کے اندر یہ سلسلہ داخل ہوا، پنجاب کے اندر امامیہ اسکاؤٹس نے جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں جیسے کہ سرگودا ہے، چنیوٹ، جنگ، ملتان، کھانے وال، مظفر گڑھ، ان ایریاز کے اندر فوراً سے اپنی امداد کرنا اور خدمات کو شروع کر لیا. اگر ہم دیکھیں تو یہ آفت جس طرح سے نازل ہوئی، فوری طور پہ نکلنا اس طرح سے میڈیا کے اوپر جس طرح سے نیوز آ رہی تھی اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی. تو فوری طور پہ ہمارے اسکاؤٹس نے جہاں جہاں یونٹس میں موجود تھے، جہاں جہاں ضلعوں میں موجود تھے، وہ متحرک ہوئے اور انہوں نے اپنے کام جاری کر لیے. اور وہ ایریاز کے جہاں پہ امامیہ اسکاؤٹس کے یونٹس نہیں تھے وہاں قریبی یونٹس کے دوستوں نے موو کیا اور ان علاقوں میں گئے، وہاں پہ اویئرنیس دی اور وہاں پہ اپنی اویئرنیس دے کے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. جی اچھا برادر ابو ذر، میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کن کن حکومتی ادارے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ 1122 کے ساتھ مل کر کشتیوں میں لوگوں کو آفت زدہ سیلاب زدہ علاقوں سے نکال رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیلاب آنے سے پہلے کچھ ایسے علاقے تھے کہ جہاں خطرہ ہو چکا تھا کہ کسی وقت بھی سیلاب کا پانی داخل ہو سکتا ہے، تو ارلی وارننگ میں آپ کے اسکاؤٹس نے لوگوں کو مطلع کیا اور گھر سے نکلنے میں مدد دی. تو اس حوالے سے آپ قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں مختلف اضلاع میں. ہاں جی، اس میں ہمارا پہلے بھی ریسکیو 1122 کے ساتھ ہمارے پروگرامات ہوتے رہتی ہیں جس میں موک ایکسرسائز ہیں اور دیگر ان کے جو پروگرامات ہوتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہیں، اس میں ہمارے امامیہ اسکاؤٹس وہ شرکت کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے ہمارا ایک
کچھ کورسز ہمارے چلے جس کے اندر امام ریسکیو اسکاؤٹس کے ہمارے کچھ اسکاؤٹس موجود ہیں جنہوں نے ریسکیو ٹریننگز بھی لی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت آسانی ہوئی کہ ہم اپنے ان ریسکیو کے اہلکار کے ساتھ مل کر کام کریں گے. تو فوری طور پہ ہم نے ان کے ساتھ روابط کیے، جہاں جہاں وہ موجود تھے ان کے نمائندگان کے ساتھ ہم نے روابط کر کے اپنے الائنس بنایا اور ان دوستوں کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، کیونکہ ظاہراً وہ افراد جو ریسکیو کے تھے وہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے. ایک تو ان کو مشکل یہ تھی کہ وہ کیونکہ ان کو جگہوں پہ جانا ہوتا تھا، وہ جگہوں کی تشخیص کرنے کا مشکل ہوتا تھا. تو اس میں ہمارے امامیہ اسکاؤٹس نے جو وہاں سے جوائن کیا، وہ ان کو فوری طور پہ وہاں پہ علاقوں کے اندر جہاں پہ کوئی متاثر ہوتا تھا، جہاں پہ کسی کا گھر یا کوئی مشکل ہوتی تھی یا جہاں پانی بڑھ رہا ہوتا تھا، تو اس کو جگہ کو تشخیص کرنے میں ہمارے اسکاؤٹس بہت مددگار رہے. اسی طرح سے کچھ والنٹیئر اس لیے بھی شامل ہوئے کہ افرادی قوت کیونکہ جتنی ہو اتنی کم تھی، کیونکہ یہ آفت جس طرح سے آئی ہے اس نے بیک وقت بہت سارے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے، جس کے اندر ہمارے ایون کہ اگر ہم بات کریں امامیہ اسکاؤٹس کی بھی، تو امامیہ اسکاؤٹس نے بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کم ہے. اس سے بڑھ چڑھ کے ابھی بھی معاملات ہونے چاہیے تھے، اس سے بڑھ چڑھ کے خدمات بہت اہم جا بات. سکتی ہیں. حاضرین ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امامیہ اسٹوڈنٹس کے یہ اسکاؤٹس نوجوان اور جذبوں اور توانائیوں سے بھرپور ہے، اور یہ کیونکہ مقامی نوجوان ہیں، انہیں رستوں کا بھی اندازہ ہے، آفت زدہ علاقوں کا بھی اندازہ ہے، نشیبی علاقوں کا بھی اندازہ ہے. تو انہوں نے 112 122 اور دیگر قومی سلامتی کے اداروں، پنجاب پولیس یا دیگر محکمہ، شہری دفاع اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہم تصاویر یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بہت تندہی سے اور دن رات یہ کام کیا ہے. میں چیف اسکاؤٹ صاحب برادر ابو ذر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جب لوگ یا تو پانی میں گرے ہوئے ہیں یا جو لوگ پانی سے نکل کر سرکاری عمارتوں میں، ریلیف کیمپس میں یا بندوں پہ موجود ہیں، ان کے مسائل اور پریشانیاں کیا کیا ہیں؟ جی، اس میں ظاہراً جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے دو قسم کے نقصان آتے ہیں. ایک نقصان اس کا جانی ہے اور دوسرا مالی ہے. جانی سیلاب کے دوران میں حکومتی ادارے مل کے اور دیگر جو بھی اویئرنیس کے ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں، وہ مل کر پہلے سے لوگوں کو ان کی جگہوں سے خالی کروانے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جانی نقصان بہت کم ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، جانی نقصان بھی اچھی تعداد میں کافی زیادہ ہو چکا ہے. بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ مالی نقصان ہے. کہ جس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ جب سیلاب آیا، اس نے ان کسانوں کا کہ جس کا ذریعہ معاش وقت یہی زراعت تھا، یہی فصلیں تھیں، اس سیلاب نے ان کا ساری فصلیں تباہ کر دیں. اسی کے ساتھ ان کے چھتیں گر گئیں، لوگوں کے گھروں کی، پانی آ گیا، وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس وقت میں مچھر پیدا ہو رہی ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں وہاں پہ اس وقت بن رہی ہیں. اسی کے ساتھ ان کے لیے راشن کی ایک بڑی مشکل ہو رہی ہے، ان کے لیے کھانے کی مشکل ہو رہی ہے. ظاہراً کہ وہ افراد کے جس طرح پانی آیا، ان کو تو سامان لے جانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملا، فقط انہوں نے فوری طور پہ اپنی جان بچائی اور وہاں سے اپنے آپ کو منتقل کیا کسی سیف مقام کے اوپر. تو اب اس لیے اگر ہم بات کریں کہ میجر جو مشکلات ان کے لیے فی الوقت ہے، وہ ایک ان کے لیے شیلٹر کی ہے کہ جس کے لیے ہم کہیں کہ کوئی خیمہ بستی یا کوئی چھت کا اہتمام کیا جائے، ساتھ ہی ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہے. ظاہراً یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو ظاہراً جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ظاہراً ان کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہے، وہ گھر بھی تعمیر نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے خوراک کا بھی ان کے لیے مسئلہ آئے گا، اور پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے، جو سب سے اہم بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. جی، اس میں اگر ہم بات کریں، آلودہ پانی بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ آلودہ پانی ہو رہا ہے، اور یہ ابھی رہے گا. پانی نکل جانے کے بعد بھی یہ آلودہ پانی رہے گا، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، سانس کی بیماری ہے، جلد کی بیماری ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے، یہ آفٹر دی فلڈ ہے اگر ہم بات کریں، کیونکہ جو لوگ ابھی اس وقت روڈز پہ بیٹھے ہیں، پانی کے ساتھ جتنے بھی لگی ہیں، خیمے لگے ہیں، یا ایون انہوں نے سامان نکال کے روڈز پہ بیٹھ کے ہیں، وہاں ظاہراً ابھی بیماریاں پھیلیں گی. پانی ایک کام پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو منتقل کرنا، اور بہت اچھی تعداد میں ریسکیو اہلکار نے اور دیگر جو بھی فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے، انہوں نے لوگوں کے ہیلپ کر کے ان کو وہاں سے شفٹ کروا لیا. لیکن ابھی آگے کے معاملات ہیں، آگے میڈیکل کی چیزیں ہیں، وہاں پہ ادویات ہیں، ان کا کھانے کا کام ہے، یہ سارے کام ابھی کرنے کی ضرورت ہے.
अच्छा ब्रदर अबूजर, मैं एक बात बड़ी अहम कि आपका अदारा इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इमामिया स्काउट्स जिस तनदही से काम कर रहे हैं, क्या आप किसी खास तबके को या इंसानी हवाले को सामने रखते हुए बिला मसलक, बिला सियासी लिसानी तफरीक के सब लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं? जी, अवलन अगर हम देखें कि ये एक मसला जो है ये एक डिजास्टर है जी कि जिसके अंदर हमें ना किसी मसले की तफरीक में जाना चाहिए, ना किसी सियासी तफरीक में जाना चाहिए। बहुत अहम तो बात। इसमें तो ये है कि जहां तक एक्सेस हो सकती है वहां तक जाके उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए हमें जितना हो सकता है अपनी वसाइल को जनरेट करके, जो वसाइल हैं उनको यूटिलाइज करके उनके लिए उनकी मुश्किलात की दूर करने का बायस बनना चाहिए। इवन अगर जी मैं आपको एक दो मिसालें दूं बगैर किसी नाम लिए, जी जी, तो जरूर हमने जरूर। ये देखा, हमने ये नोट किया कि एक जगह पे एक इदारा जाता है किसी को खाना पहुंचाने के लिए, तो जी वहीं पे एक इदारा और आ जाता है। जी तो जब वो इदारा आता है तो वो आपस में उनकी झड़प हो जाती है। हाँ तो आपसी झड़प हो जाती है, तो उनसे वो झड़प इस बात पे होती है, वो कहते हैं ये तो मेरी पार्टी का बंदा है, इधर तो खाना हम देने आए थे, तुम इधर क्या करने आए हो। सही तो इस तरह के मसाइल जो हैं ये बहुत ज्यादा रूनुमा हो रहे हैं इस वक्त। सही। क्योंकि इसको हल करने की पाकिस्तान में जो जरूरत है। सियासी और जिसे कहते हैं मसल की पोलराइजेशन है, आपका अदारा जो अब तक हमारे पास खबरें और जो नजर आ रही है कि आप सिर्फ पाकिस्तानियत, इंसानियत और लोगों का मुसीबत में मुब्तला होने को पेश नजर रखते हुए लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। मैं एक और अहम बात आपसे अबूसर साहब जानना चाहूंगा कि इस वक्त जैसा आपने जरूरियात बताई, और नाजरीन हाजरीन सामीन, हमारी स्क्रीन पे इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और इमामिया स्काउट्स का जो रिलीफ सेल काम कर रहा है उसका नंबर भी चल रहा है, राब्ता और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप इन नौजवानों से राब्ता करके ये झंग से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक, खानेवाल, अलीपुर, कबीरवाला और जितने भी है, इवन के बिहाड़ी में रिलीफ का काम कर रहे हैं, आप जरूर अपनी तौफीक के मुताबिक जिस किस्म का असिस्टेंट पहुंचाना चाहे इनको बताएं। मैं आपसे अबूजर साहब ये जानना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त मुतासरीन के लिए जो काम हुकूमती और सिविल सोसाइटी जैसे आप लोग कर रहे हैं ये काफी है या मजीद काम की जरूरत है अभी? हाँ जी, मैंने पहले भी अर्ज की कि जितने भी काम हम कर रहे हैं, बहुत जी सारे जी इदारे मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे काम इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, नजर आ रहा है काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसको कोई भी नहीं देख रहा, बल्कि सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। एक मसला सही। उसमें सबसे बड़ा ये है कि जहाँ पे पानी आया है, जहाँ पे पानी आया उस पे पानी आने से पहले वहां के लाइट का कनेक्शन जा चुका है। लाइट के हाँ, कनेक्शन जाने की वजह से वहां पे नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह राबता से उन कारी अहबाब खत्म। से राब्ता ही नहीं हो पा रहा, मुनक़तई है राब्ता। वहां तक जाना या बोट के जरिए जाया जा सकता है, या तो वो हेलीकॉप्टर या इस तरह की चीजों से जाया जा सकता है। तो इवन अगर हम बात करें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये जितने भी काम हो रहे हैं ये काफी है नहीं, ये कम है, ये बहुत ज्यादा कम है, मजीद इसमें काम किया जा सकता है। सही। इवन मैं तमाम जितने भी पाकिस्तान के इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको मिल के इसमें काम करना चाहिए, ना कि बहुत। आधी 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 इंच की या 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपना काम करने की शुरू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मिल के काम करने की जरूरत है कि अगर एक एक टीम, एक ग्रुप अगर एक साइड पे जा रहा है तो उसके साथ दूसरे ग्रुप को ऑपोजिट साइड पे जाना चाहिए, ना कि फकत एक ही लाइन में सारे मिल जाए कि मेरा भी इधर नाम आना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी आबादी है। बहुत है। अगर हम साथ ही साथ एक अवेयरनेस और देना चाहूंगा, इस वक्त जो जनूबी पंजाब के अंदर है, अलीपुर के अंदर ताहाल कोई खातर खा काम नहीं हुआ पाया है। इवन वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें भी बहुत कम पहुंची हैं और लेट पहुंची हैं, जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है वहाँ के पास। और इवन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आ रहा है कि इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में जो ये सैलाब आया है, ये जो पंजाब से ये शुरू हुआ, बुनियाद के अलावा अगर हम बात करें, तो इस पूरे सैलाब में इतनी जानी नुकसान नहीं हुआ जितना जानी नुकसान इस वक्त अलीपुर के अंदर हो चुका है। जी हाँ, तो बिल्कुल। लिहाजा हम बिल्कुल। तमाम इदारों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी तरफ तवज्जो करें। और इमामिया स्काउट्स पाकिस्तान इस वक्त जनूबी पंजाब के अंदर भी खिदमत अंजाम दे रही हैं, और उसके साथ ही साथ हमने अपनी टीमें सिंध के अंदर भी मुतहर्रिक कर दी हैं
کیونکہ اس سیلاب کا سندھ کے اندر بھی خدشہ ہے. ظاہراً اس پانی نے کئی رستے میں کہیں صحیح بات. شفٹ نہیں ہو جانا, اسی پانی نے سندھ سے گزر کے آگے جانا ہے. لہٰذا وہاں پہ ادارے جو موجود ہیں, جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں, 1122 ہے, نیوی ہے, دیگر جتنے بھی ادارے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں وہاں کے اندر. ہم نے 2022 کے اندر امامیہ اسکاؤٹس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں وہاں پہ فلڈ آنے سے پہلے سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ جانی اور بہت مالی اہم بات, نقصان کم ہو سکے. بہت اہم بات. جی جی. حاضرین ناظرین سامعین, یہ پاکستان کے ایک متحرک نوجوان کی آواز ہے. امامیہ اسٹوڈنٹس کا شعبہ امامیہ اسکاؤٹس جس تندہی اور جان فشانی کے ساتھ متاثرین سیلاب کی مدد کر رہا ہے, یہ نوجوان خراج تحسین کے لائق ہے. ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور اس نوجوان کی آواز کو توجہ دیجیے, اور جہاں جہاں آپ جتنی بساط اور حیثیت رکھتے ہیں ان نوجوانوں کے ساتھ مل کر یہ وقت ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی نوجوان نے کہ اس وقت ہمیں کسی بھی تفریق کے بغیر انسانی حوالے سے سرگرم عمل ہونا ہے. برادر ابو ذر آپ کا بہت شکریہ, ہم انشاءاللہ آپ سے جڑے رہیں گے. اور حاضرین ناظرین ہمارے ان نوجوانوں کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اسکرین پہ ان کا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے, ضرور ان سے رابطہ کیجئے اور اپنا اپنا حصہ ڈالیے. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام انجم بھائی. حاضرین ہمارے ساتھ امامیہ ریلیف سیل کے محترم آصف حسین صاحب ہیں. امامیہ ریلیف سیل بھی گلگت بلتستان, راول پنڈی, پنجاب, پاکستان کے اسلام آباد یعنی کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد, بہت سے علاقوں میں پاکستان بھر کے, پنجاب میں خاص طور پہ اس وقت جنوبی پنجاب سرائکی علاقے میں, اور اسی طرح سندھ میں, کراچی میں, خود بھی یہ بتائیں گے ریلیف کی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت سرگرم عمل ہے. تو ہمارے ساتھ ان کے نمائندے محترم آصف صاحب ہیں. آئیے آصف صاحب سے ان ساری تفصیلات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا. جی بہت شکریہ. السلام علیکم انجم صاحب, بہت وعلیکم شکریہ, السلام. آپ نے جو ہے موقع دیا. ہاں. اچھا آصف صاحب, کیونکہ آپ کے ادارے کے نام سے بھی, اور آپ کرونا میں 2022 کے جسے کہتے ہیں فلڈ میں اور دیگر آفات کی صورت میں پورے پاکستان میں بلا کسی سیاسی مسلکی تفریق کے انسانی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلیف کے حوالے سے سہولتیں باہم پہنچاتے ہیں, امداد کرتے ہیں, اور لوگوں کو جتنی بھی ہو سکے سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کا ادارہ سیلاب 2025 جو کراچی میں آیا, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں فلیش فلڈ کی بہت خوفناک صورتحال رہی, اور اب جب سے یہ راوی, چناب اور ستلج کا سیلاب پنجاب کے علاقوں کو تہوبالا کرتا ہوا جا رہا ہے, تو اس ساری صورتحال میں آپ کا ادارہ کن کن علاقوں میں اور کس سطح پہ سرگرم عمل ہے؟ جی بہت شکریہ انجم صاحب, آپ نے امامیہ ریلیف سیل کے حوالے سے جن کلمات کا اظہار کیا, بہت شکریہ آپ کا. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا, اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی دینی جذبے کے تحت ہے اور دینی احکام کے تحت ہے کہ جس میں کسی بھی مومن, کسی بھی مسلمان, کسی بھی انسان کو مشکل میں اس کی ہیلپ کرنا ہے. اور یہ چونکہ ایک عقل کا بھی یہی تقاضا ہے اور انسانی ہمدردی کا بھی یہ تقاضا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دینی فریضہ بھی ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں انسانوں کی مدد جو ہے وہ ایک فرض اولین بنتا ہے. تو امامیہ ریلیف سیل 2020 سے جو ہے یہ شروع ہوا, اور اس کے کام میں کووڈ سے اس کا آغاز ہوا تھا, جس میں جو ہے لوگوں کی جو پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو میں آتا ہوں, اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹر 2022 میں سیلاب کا ہوا, اس میں بھی امامیہ ریلیف سیل کی طرف سے جو ہے ایفرٹس کی گئیں, اور اسی طرح جو ہے باقی جو آفات آتی رہی ہیں. پچھلے سال بھی کچھ پیمانے پہ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہاں پر بھی امدادی سرگرمیاں کی گئیں. باقی جو سرگرمیاں ان کے حوالے سے میں یہی ریفر کروں گا کہ جو ہماری فیس بک پیج ہے یا باقی ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے جو کام انجام دیے گئے ہیں. جی. جہاں تک ہے اس سال کے سیلاب کا تعلق, تو سب سے پہلے تو بہت زیادہ ایک افسوسناک یہ المیہ جنم لیا ہے, اور جس کے جتنی بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے, اور ان انسانوں سے جو متاثرین ہیں ان سے جتنی بھی ہمدردی کی جائے وہ کم ہے. اور
جتنی بھی ایفرٹس کی جائیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس نقصان کے مقابلے میں کافی کم ہے. لیکن جو توفیق اللہ نے عطا کی اور اس کے حوالے سے کچھ کاموں کا ہم نے آغاز کیا، تو سب سے پہلے جو مختلف ادارے سرگرم ہوئے اس سیلاب میں، تو ہمارا خیال ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس حوالے سے آغاز کیا، اور اس کی ہم نے کیمپین بھی چلائی سب سے پہلے، اور اس کے بعد باقی جیسے جیسے میڈیا کے اوپر اس ایشو کے حوالے سے اویئرنیس آتی گئی، مزید کام بھی ہوتا گیا. تو ہمارا ایک تو جو ہے نا، جو گلگت بلتستان میں جو سیلاب تھا، یہ اگست کے شروع میں آیا تھا، اور اس وقت بہت کم جگہوں پر اس کی وہ کی گئی. ہم نے اسی وقت سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پر ہم نے ایفرٹس سٹارٹ کی. گلگت بلتستان کے بعد جب پنجاب میں یہ سیلاب کی آئی، تو اس طرف بھی ہم نے کاوشیں کی ہیں. اس کی تفصیل بعد میں تھوڑی آپ سے ذکر کروں گا. اور جو گلگت بلتستان میں اس کی نیچر اور پنجاب میں آنے والے سیلاب کی نیچر فرق ہے، لیکن نقصان کے اعتبار سے دونوں جگہوں پر ہی، اور اسی طرح کے پی میں جو ہوا ہے نقصان، وہ بھی نیچر اگرچہ مختلف ہے لیکن نقصان جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہے. تو گلگت بلتستان میں ہم نے پہلے مرحلے پر وہاں پر جو زیادہ مسائل تھے وہ ہم نے دیکھے کہ اس فلیش فلڈز کی وجہ سے جو گھر تھے اور جو آبادیاں تھیں ان کے، وہ تو نقل شفٹ ہو گئے، لیکن ان کے گھر جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئے. اور وہاں پر جس چیز کی ضرورت ابھی کچھ ہم نے سروے بھی اس کا وہ کیا ہے، وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا فیز وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ چونکہ وہاں پر سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو ریلیف کے حوالے سے ان کو گرم کپڑے اور ان کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ کاوشیں ہم نے کی ہیں، مزید بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پر جو ایشوز ہیں ان کا بھی ہم نے کچھ میڈیکل کیمپ وہاں پر ارینج کیے ہیں. اب آتے ہیں کے پی کے میں جو بارش کی وجہ سے جو فلڈنگ ہوئی، کلاؤڈ برسٹ ہوئے، ان میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. اور ہمارا وہاں پر رابطہ ہے، جو آن گراؤنڈ لوگ کام کر رہے ہیں، جوان کام کر رہے ہیں، اسکاؤٹس کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور ان کی کسی بھی ایسی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہماری کوآرڈینیشن موجود ہے. پھر آتے ہیں پنجاب میں بھی فلڈ کی جو سچویشن ہے اس میں شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 3 فلڈ بیک وقت جو ہے وہ ایک خطرناک لیول پر چلے گئے ہیں، ستلج، راوی اور چناب. اور اس نے جو ہے بہت تباہی مچائی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق شاید تقریباً 50 لاکھ پلس لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ، اور اسی طرح کئی ہزاروں کے قریب جو گاؤں ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہمارے ریلیف کا کام ہے وہ ہم نے ایک مرکز جو ہے ملتان میں بنایا ہے، ساؤتھ پنجاب ریلیف آپریشن، جس میں باقی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اور یہ ریلیف کے ایفرٹس ہم وہاں پر انجام دیے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے راشن کی فراہمی ایک کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارا ہیلتھ کے حوالے سے ہے. تیسرا جو کہ یہاں پر بہت زیادہ مچھر اور وبائی امراض بھی کافی زیادہ ہیں، تو ان سے پروٹیکشن کے لیے بھی ہم نے ان کو چیزیں وہ دی ہیں. تو یہ ایک ہمارا بریف سا وہ ہے. مزید آپ کوئی اسپیسیفک کویشچن کریں گے تو انشاءاللہ. اچھا آصف صاحب، امامیہ ریلیف سیل کے رضاکار جیسے آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں بھی مصروف کار رہے، خیبر پختونخوا میں بھی مصروف کار رہے، اور اب جب سیلاب کا رخ پنجاب کے میدانی علاقوں اور خصوصاً سرائکی علاقوں کی طرف ہوا، راوی، چناب اور ستلج نے جس خوفناک انداز میں پاکستان کی اور پنجاب کی فوڈ باسکٹ کے زرعی رقبے کو، آبادیوں کو تہوبالا کرنا شروع کیا ہے. تو آپ لوگ ملتان میں اپنا مرکز بنا کے سرگرم عمل ہے. میں صرف اتنا جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک تو لوگوں کی پریشانی سیلاب آنے سے پہلے سیلاب کے پانی سے خوف تھا اور وہ گھروں سے نکلتے ہوئے تعامل کر رہے تھے، لیکن اب جب کہ سیلاب اکر ہو چکا ہے اور تہو بالا کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکل بھی نہیں رہے، اگر نکل رہے ہیں تو بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں. تو اس وقت لوگوں کے مسائل اور پھر ان کی پریشانیاں کس قسم کی زیادہ ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین حاضرین اس کو سمجھیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی وہ ریلیف میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیں تو وہ پریشانیاں جیسے آپ نے بتایا خوراک کا مسئلہ ہے،
صحت و صفائی کا مسئلہ ہے، سیف ڈرنکنگ واٹر کی ضرورت ہے، اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کیا کیا مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ انجم صاحب. سب سے پہلے تو جو میرے خیال میں ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی زیادہ ضرورت ہے ایون ریلیف سے بھی اور جی باقی جی، ریہیبلیٹیشن سے بھی زیادہ ضرورت ہے، وہ ان کی ہمت بڑھانا ہے. جب تک ہمت بڑھانا وہ ان کو بہت اہم۔ ہمت نہیں آپ وہ کریں گے، وہ اس بڑے ٹریجڈی سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. تو ہماری ایک کاوش رہی ہے، کوشش بھی ہے، اور ہماری اپیل بھی ہے کہ جتنی بھی ریلیف کا یا جو ہے ویلفیئر کا کام کیا لیا جائے، چند چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے اس ٹریجڈی سے پہلے ان کی یہ کنڈیشن نہیں تھی. یہ اللہ نے ان کو دیا، یہ اپنی جگہ پر سیٹلڈ لوگ تھے، ایک دم اس ٹریجڈی کی وجہ سے وہ بے گھر ہو گئے. تو جی اس فیز میں جو ہے آتے ہوئے خود جو بھی آپریشن کر رہے ہوں ہمارے والنٹیئرز، ان کو بھی ہم یہ بریف کرتے ہیں کہ ان کو اس انداز سے وہ کیا جائے کہ یہ مرحلہ اب انہوں نے طے کرنا ہے، اس کی ہمت بڑھانی ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے. اور یہ اگر کام ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی سارے کام جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں آسان اور ہو جائیں ممکن ہیں. گے۔ جی. اچھا، دوسری اپنا جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس میں علاقوں میں ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے اور جو ہے وہیں پہ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. کچھ جو ہے نا وہاں پر آن گراؤنڈ اگر سچویشن دیکھی جائے تو ایسے ہی اس میں بہت سارے جرائم پیشہ لوگ بھی ایکٹیو ہو اچھا، جاتے ہیں. وہ یہ اگر وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں بہت چوری زیادہ چکاریاں چوریاں جیسے۔ اور یہ ان چیزوں سے وہ کیا جائے. تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہوں، سیکورٹی کے ادارے ہوں، وہ اس کو انشور کریں کہ ایسا کچھ نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے. تو پھر مور اور لیس بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے ساتھ. مثلا بچوں کو اور بزرگوں کو، خواتین کو شفٹ کر دیتے ہیں وہ، لیکن اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا جو ہے نا انتظار کرتے ہیں، گھروں کے چھتوں پر چلے جاتے ہیں باقی جگہوں پر، تاکہ جو ہے ممکنہ طور پر آخری وقت میں وہ اس سے ایویکویٹ کریں. تو اسٹل اس کی اویئرنیس اور اس کی ضرورت ہے مزید بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ آن گراؤنڈ مشکلات بھی ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک اور پہلو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی آفات آتی ہیں اس میں ہماری پاکستان کا معاشرہ ایک لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں ہم کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے انسانی ہمدردی کے تحت ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ مدد کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اچھا، یہ والا جو ہے بہت سارے ملکوں میں ایسی فضا ہمیں نہیں ملتی. تو یہ اس فضا سے ہمارے بہت سارے لوگوں کو، خصوصاً ادارے جو ہیں ہمارے، حکومت ہیں، ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ایک پہلو اس کے ویکنس بھی ہے. وہ ویکنس یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی اتنی پروجیکشن ہو جاتی ہے کہ وہ کام سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ پروجیکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا بھی اس پہ توازن بہت ضروری ہے. ان لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے. اس سارے بہت پروسیس اہم میں ہے۔ ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. گورنمنٹ کو انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا چاہیے کہ اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں لوگ آ کر فلاحی کام کریں، اور اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ اپنے ان تک امداد پہنچ جائے اور کچھ ایسے ہوں جو محروم رہ جائیں. تو کچھ جی، گورنمنٹ کا اس میں کردار ہے، کچھ باقی عوام کا. جی بسم اللہ. بہت اہم بات کی طرف آپ نے متوجہ کیا کہ ایک تو متاثرین کی عزت نفس کو کسی طرح بھی مجروح نہ ہونا دیا جائے، کہ وہ لوگ سفید پوش نہیں بلکہ ان میں بہت سے متمول لوگ بھی تھے اور ہیں۔ اور جی دوسرا جو اہم نقطہ ہے کہ ہم اس کو شو آف کا بنا کر، اور بعض اوقات حقدار کو حق نہیں پہنچاتا۔ آصف صاحب، اس میں جو میں اہم بات کہ کیا آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ عمومی طور پہ آفت کی صورت میں حکومت اور حکومتی اداروں کی پرائم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ عوام کو اس مصیبت میں ریلیف پہنچائیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر اور سول سوسائٹی اور جیسے آپ کا ادارہ امامیہ ریلیف سیل، یہ مل کر کوئی کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، بہت اہم نقطہ ہے کہ اس ویلفیئر کے پروسیس کو انجام دیتے ہوئے جو کوارڈینیشن ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے.
جی جی یہ کوارڈینیشن کئی طرح کی ہے. یہ کوارڈینیشن جو فلاحی ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، ان کی آپس میں ہاریزونٹل کوارڈینیشن بھی ہے، اور اسی طرح جو حکومتی ادارے ہیں، حکومت ہے، اس کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ایک ورٹیکل کوارڈینیشن بھی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے جتنا بھی بڑا ڈیزاسٹر، جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے، اور اس کی نوعیت میں کوئی ایک ادارہ اپنے تئیں یہ کام انجام نہیں دے سکتا، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. صحیح. یہ کوارڈینیشن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. گورنمنٹ، کچھ کام جو گورنمنٹ کے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس نے ایسا ماحول بنانا ہے، ایسی انوائرمنٹ بنانا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس میں ڈلیور کر سکے اور حقدار تک حق پہنچ سکے. جو کوارڈینیشن کا ایک رول جو این جی اوز کی آپس کی کوارڈینیشن ہے، اس میں ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ بہت زیادہ نہ بھی وہ کر رہی ہو، تو اس کوارڈینیشن کے نتیجے میں اس کی جو ریچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے. یہ جی کام این جی اوز آپس میں کر سکتی ہیں کہ ایک علاقے میں ہی ساری امداد نہیں پہنچانے، کیونکہ یہ کام ہم نے 2022 میں بھی دیکھا. ابھی بھی اس ڈپلیکیشن ہو کا جو رہی ہے جی وہ جی ہاں جی. ریپیٹ ہو سکتا ہے کہ جو علاقے آپ کے جلد ایکسس میں ہیں، فوری ایکسس میں ہیں، وہاں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. ریموٹ ایریاز نظر انداز ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا یعنی ایک اہم ہے کہ ان کی آپس کی کوارڈینیشن ضروری ہے. اس میں ایک فیکٹر اور انجم صاحب میں ذکر کروں گا، وہ سوشل میڈیا کا کردار ہے. جی 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 سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. وہ انڈیکیٹ کرانے میں کہ اصل ایشو کہاں پر ہے. ساتھ ہی ذمہ داری بھی ہے کہ چونکہ جو پینک کریٹ کرنا ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے کریٹ ہو جاتا ہے. اس پینک سچویشن سے ہمارے شہریوں کو نہیں پڑھنے دینا جی. چاہیے. وہی جیسے پہلے بات ہوئی کہ اس کو ذمہ دار سوشل میڈیا بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرے. بہت شکریہ آصف صاحب. انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور آپ اسی حوصلے اور ہمت کے ساتھ متاثرین سیلاب کو امداد پہنچاتے رہے. حاضرین، ناظرین، سامعین، ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے، تو آپ امامیہ ریلیف سیل سے اگر مل کر کام کرنا چاہیں تو ضرور رابطہ کیجیے گا. میں آصف صاحب اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. حاضرین محترم، ہم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے مختلف ملی تنظیموں کے سرگرم نمائندگان سے گفتگو کی. ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں رہنے والے باسیوں پر کتنی بڑی قیامت اور آفت گزر چکی ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ چاروں طرف پانی ہے، لیکن پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں. یہ لوگ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں مقیم ہیں. اور اسی طرح ان کی فصلیں، ان کی گھر، ان کے کاروبار تہو بالا ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. ایسے میں آپ سب، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک قدم آگے بڑھائیں، ان ملی تنظیموں کے ساتھ ہمکار ہو کر متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.